السلام علیکم۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں گورنمنٹ کالج لاہور میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ تعلیم جب میری اختتام پذیر ہونے لگی تو میں اور میرے ایک بڑے پیارے دوست، ہم دونوں کو ایک ترقی یافتہ ملک میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا خواب ستانے لگا۔ اسی سلسلے میں ایک دن میں اور میرے پیارے دوست اسلام آباد کے ایک نامور ہوٹل میریٹ میں ایک کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں پر دنیا کی بہت ہی اچھی یونیورسٹیز کے نمائندے اپنے اپنے ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے بھی یہ وہی سلسلہ شروع کیا جو وہاں پہ باقی لوگ کر رہے تھے۔ ہم نے ایک ایک کر کے معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ اسی سلسلے کو چلتے ہوئے غالباً 2 گھنٹے گزرے تھے کہ ہم ایک ڈیسک پہ پہنچے تو اس ڈیسک کے نمائندے نے ہمیں بٹھایا اور کچھ معلومات دینے کے بعد یک بولا کہ بھائی آپ لوگوں کے لیے میرے پاس ایک اور آفر ہے۔ ہم لوگ بڑے حیران ہوئے تو ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا آفر ہے۔ اس نے کہا کہ آپ جیسے لوگوں کے لیے بجائے اس کے کہ آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جائیں اور وہاں پر محنت کریں اور آپ شارٹ کٹ اختیار کریں۔ ہم نے کہا کہ بتائیے کیا شارٹ کٹ ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کسی بھی امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور برطانیہ جیسے ملک میں انویسٹمنٹ کریں اور کچھ ہی عرصے بعد آپ کو وہاں کی شہریت مل جائے گی۔ سننے میں یہ بات جتنی اچھی لگ رہی تھی اتنی ہی ہمارے لیے حیران کن بات بھی تھی۔ تو ہم نے پوچھا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو وہ مسکرائے اور کہتے کہ بس آپ کو ان ملکوں میں سے کسی ایک ملک میں انویسٹمنٹ کرنی ہوگی اور اس کے بعد ہر چیز خود بخود سیدھی ہوتی جائے گی۔ ہم نے کہا کہ کتنی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی؟ تو ایک محتاط تخمینے کے مطابق اگر میں پاکستانی روپوں میں ان کی قیمت بتاؤں تو وہ غالباً کوئی 20 سے 25 کروڑ روپے تھے۔ یعنی کہ میں اور میرے دوست کو، ہم دونوں کو 25 کروڑ لگا کر کسی ایک ملک میں انویسٹمنٹ کرنی تھی اور اس کے بعد ہم وہاں کے شہری بن سکتے تھے۔ یہ بات جیسے ہی میرے دوست نے سنی تو انہوں نے پہلے حیرانگی کا اظہار کیا میری طرح، اور اس کے اگلے ہی لمحے انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس 25 کروڑ روپے ہوتے تو ہم پاکستان میں رہ کر کوئی ایم پی اے کا یا ایم ایل اے کا الیکشن نہ لڑ لیتے۔ جی ہاں دوستو، یہ بات بتانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ، میں اور ہمارے جیسے جتنے بھی پاکستان میں رہنے والے لوگ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ الیکشن لڑنا ایک امیر آدمی کا کھیل ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ کیونکہ آپ ایک مثال کے طور پر ایک عام کونسلر جو کہ ایک چھوٹے سے علاقے، چند ہزار کی آبادی یا سینکڑوں کی آبادی پر مشتمل ہوتا ہے، اگر آپ جب وہ الیکشن لڑتا ہے تو وہ غالباً 40 سے 50 لاکھ روپے کا خرچہ کرتا ہے، اور اگر اسی طرح کا علاقہ کسی بڑے شہر میں ہے، مثال کے طور پہ لاہور، کراچی، ملتان، گجرانوالہ وغیرہ، تو یہاں کا کونسلر اور چیئرمین کا امیدوار وہی 50 لاکھ، 1.5 کروڑ سے 2 کروڑ میں الیکشن لڑ رہا ہوگا۔ اب اس نتیجے میں اگر ہم ایم پی ایز کو اور ایم این ایز کو دیکھیں تو ایوریج 15 کروڑ سے 25 کروڑ میں وہ الیکشن لڑتے ہیں، اور اس کے بعد ہم پاکستانیوں کی معصومیت دیکھیے کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ 25 کروڑ لگا کر اسمبلی میں پہنچنے والا شخص ہمارے لیے کام کرے گا۔ دنیا کا ایک دستور ہے کہ جو بھی کاروبار کیا جاتا ہے، اگر آپ اس پہ 25 روپے لگا رہے ہیں تو اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اس سے 100 روپے کمایا جائے۔ تو ہمارے سیاستدان بنیادی طور پر الیکشن کو ایک بزنس ڈیل اور اگلے 5 سال اس بزنس ڈیل کو چلانے کا راستہ ہموار کرتے ہیں، اور پھر اگلے 5 سال وہ ہمیں آ کر سرسبز خواب دکھاتے ہیں، ہمارے سامنے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، اور ہماری معصومیت کا اندازہ آپ کریں کہ ہم لوگ پھر سے ان کے دام میں آ جاتے ہیں اور ہم ان کے پیچھے لبیک کا نعرہ بلند کر دیتے ہیں۔ اب میرا آخر میں آپ سب سے ایک سوال ہے کہ کیا آپ، میں، ہم لوگ الیکشن لڑنے کے اس
پروسیجر کو سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، کیونکہ ایک آزاد جمہوری ملک کے اندر کسی بھی عوامی نمائندے کا جو ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے وہ 3-4 بنیادی طور پر باتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ کتنا تعلیم یافتہ ہے، نمبر 2 کہ وہ عوامی مسائل سے اور ملکی معاملات سے کتنا آگاہی رکھتا ہے، اور نمبر 3 کہ بین الاقوامی سطح پر اس کو کتنی اس کے اندر کتنی اویئرنیس ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ پاکستان کا کرائیٹیریا دیکھیں عوامی نمائندوں کو منتخب کرنے کا، تو وہ کس سیاستدان کے پاس کتنی بڑی ذات ہے، اس کے پیچھے اس کی کتنی برادری کھڑی ہے، اس کے پیچھے کتنی بڑی پیسے کی طاقت ہے، تیسرے نمبر پہ اس کے تعلقات طاقتور لوگوں کے ساتھ کتنے اچھے ہیں، اور چوتھی چیز کہ وہ اچھا بول سکتا ہے، اچھا دکھتا ہے، ہم اس بنیاد پہ بھی اس کو اپنا نمائندہ منتخب کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ ایک واضح فرق ہے ان آزاد جمہوری ملکوں میں اور ہمارے ملک میں۔ تو ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک آزاد جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں؟ پاکستان زندہ باد۔